بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو کو پسند کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کا میرا بیان ہے بچوں کی تربیت پر۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک و صالح ہو، فرما بردار اور اطاعت شعار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہو، والدین کا نام روشن کرے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ خواہش کتنی بھی اچھی اور اعلیٰ ہو، جب تک اس کے لیے کوشش نہ کی جائے اور وہ طریقہ اور اسباب اختیار نہ کیے جائیں جن کے ذریعے سے اس خواہش کا حصول ممکن ہے، اس وقت تک وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے میں نیک اولاد کی خواہش کرنے اور رکھنے والے تو بہت ہیں، بلکہ شاید ہر شخص ہی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنے والے بہت کم ہیں، اور صحیح طریقہ پہ تربیت کرنے والے تو نہایت ہی اقل و قلیل ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو ایسا رویہ اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں جس سے اولاد کے سنورنے کی نہیں بگڑنے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ بچے کی تربیت میں سب سے اہم رول اس کے والدین ادا کرتے ہیں۔ اگر بچے کو ماں باپ کی توجہ، ان کی سرپرستی، رہنمائی حاصل نہ ہو تو بچے کا بگڑ جانا یقینی بات ہے۔ اگر والدین خود بگڑے ہوئے ہوں تو ان کی گود میں پرورش پانے والا بچہ کیوں کر نیک ہو سکتا ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت خلوص و لگن کے ساتھ انجام دیں، ان کے اندر مختلف خوبیوں کو پروان چڑھائیں۔ جب کہ بچہ بڑا ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ اسے دینی ماحول یعنی مدرسے میں داخل کرائیں، بچے کی تعلیمی ماحول کا جائزہ لیتے رہیں، استادوں سے رابطہ رکھیں، بچوں کی خوبیوں اور خامیوں پر تبادلہ خیال کریں۔ ماں کی آغوش پہلا مدرسہ ہے۔ جب بچے بڑا ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو نماز، روزے کی پابندی پر شروع سے ہی نگاہ رکھی جائے، حج کے لیے بھی ساتھ لے جائیں تاکہ حج کے مناسک سیکھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ بچوں کو اہم دعائیں یاد کرائی دی جائیں جو صبح و شام سونے، جاگنے، کھانے پینے، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے وغیرہ کے سلسلے میں ورد ہوئی ہے۔ بچوں کو ناشتہ کھانے کے آداب سکھائیں، گھر سے نکلنے کے آداب سکھائیں، بچوں کو اسلام کے آداب سکھائیں اور پہلے سلام کرنے کی تاکید کریں۔ سلام کے بعد مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت آپ بہن بھائیوں کے لیے ضروری ہے۔ اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیجیے کہ یہ کسی لائق ہو کہ دنیا کے لیے بھی باعث رحمت ہو اور آپ کے لیے بھی عزت و عظمت، نیک و نامی اور آخرت کا سامان بنے۔ اکثر ماں باپ بچے کی غلطی پر ان کو ڈانٹتے اور ذلیل کرتے ہیں، جبکہ ماں باپ کو بچے کی غلطی پر ان کو تنہائی میں تنبیہ کی جائے۔ اگر نیت اصلاح کی ہو تو نفع ہوگا۔ والدین یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بیٹے یا بیٹی کی بات سن کر فوراً دوسروں کے خلاف فیصلہ نہ دیں، بلکہ دوسروں کو بلا کر اس کی بھی بات کی جائے اور اس کی بات سنی جائے، پھر وجہ پوچھنے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے بہت سی مشکلات اور پریشانیاں
حل ہو جائیں گی۔ آج کل یہ محبت اور لاڈ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ بچے کتنے ہی غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے ہی نہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے نادان ہیں، ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کی روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اکثر بچوں پر پڑھائی کا بوجھ بہت ڈالا جاتا ہے، جن کی وجہ سے بچوں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں۔ اس میں ماں باپ دونوں کو خیال رکھنا لازم ہے تاکہ بچے بیمار نہ ہوں، بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ کچھ بچے انتہائی خاموش اور سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ بچپن کا بچوں کی فطرت ہے اور جو بچوں کو چین و سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، کسی کے سامنے بولنے سے گھبراتے ہیں، اپنے ہم عمر بچوں سے بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے۔ یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ یہ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آس پاس ان کے بڑے اپنی مرضی چلاتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور جو دل میں آئے کرتے ہیں، اور اسے ہر شخص معمولی باتوں پر ڈانٹتے رہتے ہیں اور ہر معاملے میں اسے چھوٹا سمجھ کر یا بیوقوف کہہ کر نظر انداز کر کے کمتری کا احساس دلاتے ہیں۔ کچھ باتیں ماؤں کے لیے بچوں کو بری عادتوں کے نتائج کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ بچوں کو غلط خوشامدیں کر کے ان کو مغرور نہ ہونے دیں۔ بچوں کے سامنے آپس میں ناراض ہو کر بات نہ کیجیے۔ جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ ہر چیز رد کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جس بچے پر اعتماد نہیں کیا جاتا وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ بچوں کو بڑوں کے آداب سکھائے جائیں اور بڑوں کا اکرام کرنے کی تعلیم دیں۔ جو بچے بڑوں کا آداب کرتے ہیں تو بڑوں کی اچھی نصیحت ان کے لیے آب حیات ثابت ہوتی ہے۔ اگر بچے بڑوں کا آداب کرتے ہیں اور ان کی نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر بچے ان کی عزت اور آداب نہ کریں تو اور ان کی نصیحتوں پہ کوئی اہمیت نہ دیں تو اس طرح وہ بڑوں کے علم اور ان کے تجربوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو بچے استادوں کا آداب کرتے ہیں، استاد اس بچے کو محنت، توجہ اور بہت پیار سے پڑھاتا ہے۔ ایسے پیارے اور نونہار بچوں کو اپنا علم گھول کر پلا دیتا ہے۔ جس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں اعتماد بڑھتا ہے۔ جس بچے کی تعریف کی جاتی ہے وہ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جس بچے سے ہر وقت شفقت برتنی چاہیے وہ محبت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ماں تو دکھ پہچاننے والا کبھی سکھی نہیں رہتا۔ ماں کا احترام آپ کا اولین فرض ہے۔ ہم اپنے ماں باپ، استادوں اور بزرگوں کی عزت کریں اور ان کی فرما برداری کریں۔ ہم اپنے چھوٹوں بھائی بہنوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اس بات کو لازمی یاد رکھیں کہ بچے بہت انمول ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ دعا کے ساتھ، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ پاک ہمارے اعمال کو اچھا کر، ہمیں نمازی بنا اور صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا
اور استادوں کا احترام کرنے والا بنا۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے بال بچے اور آپ کا گھر انشاءاللہ بہت پرسکون رہے گا اور پریشانیاں ختم ہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی آپ کے سارے برے اور ساری مشکلات میں آسانی عطا فرما۔ اے رب العالمین انک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔